الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. باب حدثنا عبد الله بن يوسف. اچھا خیر. بہرحال مجھے جو یاد آ رہا ہے واللہ عالم بالصواب، کل وہی فرضیت صلاۃ کی تفصیل میں سدرۃ المنتہا کا ذکر تھا، اور اس میں دو چیزیں اور تھیں. درستی پڑھ رہے. ایک تو یہ تھی کہ ما یبدل القول، ما یبدل القول لدی. اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر جو ہے وہ بدلتی نہیں. تقدیر جو ہے بدلتی نہیں. تو اس پہ ایک سوال تھا کہ صدقہ اور دعا یرد البلا. مفہوم حدیث کا صدقہ اور بلا، صدقہ یرد البلا اور دعا بھی یرد البلا. تو پھر کیا مفہوم ہوا ما یبدل القول قولوں کا؟ تو اس کا جواب یہی دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی نہیں، تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں. تقدیر کی ایک ہے معلق اور ایک ہے مبرم. جو معلق ہے وہ تو ہے اس نے یوں کیا تو یوں ہوگا اور یوں کیا تو یوں ہوگا. وہ تو دعا جو ہے نا یرد البلا ہو گئی، دعا صدقہ یرد البلا ہو گیا. اور میاں یہ عادت بنائیں، عادت بنائیں، عادت بنائیں آفات سے بچنے کے لیے، خصوصاً سفر کے وقت.
جیسے کہنے والوں نے کہا السفر سقر ولو کان میل، السفر صعب ہے، تنگی ہے، جیسے نعوذ باللہ جہنم، کیونکہ بغیر مرضی کے کھانا پینا سونا یہ سب چھوڑ دیتا ہے، بے وقت ہر چیز. تو سفر کے وقت صدقہ کر دیا کرے، سفر کے وقت صدقہ کر دیا کرے. ویسے تو صدقہ ہر وقت کرتے رہیں، لیکن سفر کے وقت خصوصاً، تاکہ آفات سے اور مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو صدقے سے تقدیر معلق تو تبدیل ہو جاتی ہے. مبرم جو ہے وہ ہی ہے ما یبدل القول لدی. ایک بات تو یہ ہو. دوسرا، کل آپ نے پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی چھٹے آسمان سے ساتویں پر. جو جواب دیا گیا کہ پہلے تو اس روایت میں تو یہ ہے چھٹے ہے اور دوسری میں ساتویں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو زیادہ اقرب تھے، اس لیے کہ ہوا سماکم المسلمین. کیا ہے ما قبلہ؟ ابراہیم جو ہے نا، ہم جو ہے نا وہ علی دین ابراہیم ہیں. ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولكن كان حنیفا مسلما، ولكن كان. اور پھر ایک آیت میں ہوا سماکم، نعم، واجتباكم بارك الله فيك فتح الله عليك، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم، هذا هو مكان مقصودي، بارك الله فيك فتح الله عليك، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، بارك الله فيك. تو وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو قریب تھے، اور مشورے کس نے دیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اور یہ مشورے دینے کا سبب کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. غلطی ہو جائے تو بتا دینا، میں حافظ نہیں ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اور تم پر کیا ہے عہد؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. لَتُؤْمِنُنَّ، دو ہی چیزیں. اب تنصرن میں نصرت میں یہ مشورہ تھا، نصرت میں ارجع الی ربک فإن امتک لا تستقیم، مفہوم الحدیث. اور چونکہ، اور بات، بارک اللہ فیک، ادھر سے نور آ رہا ہے. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بعد میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قریب تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قریب تھا، کیونکہ سارا واسطہ بنی اسرائیل سے تھا. اور یہاں اس میں بھی سارا کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم الی آخری. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مشورہ اس عہد کی وجہ سے دیا. واللہ اعلم بالصواب. مشورہ اس عہد کی وجہ سے دیا. دوسری چیز، سدرۃ المنتہا، نہایت، یہ گویا کہ بارڈر ہے، سرحد ہے. ممکن ہے لفظ غلط ہو، اللہ معاف فرمائے مجھے. سرحد جو ہے نا منتہا کا، حدود، حد. ادھر سے آنے والوں کی فرشتے ہیں، روحیں ہیں، شہداء وغیرہ کی، مومنین کی فرشتے ہیں، ان کی حد یہاں سے ختم.
اوپر سے جو احکامات آ رہے ہیں ان کی حد یہاں تک آگے نہیں، ان کی حد یہاں تک آگے نہیں۔ اور اسی لیے جب بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے واللہ عالم بالصواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جبریل علیہ السلام سے کہا اتنی لمبی صحبت ہو گئی، اب آگے چلو میرے ساتھ، کیونکہ دلیل تو وہی تھے، یہ آسمان دنیا ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ دوسرا آسمان ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ تیسرا آسمان ہے، وہ دلیل تو وہی تھے۔ دلیل کہتے ہیں نا جو ساتھ چلتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نصرت کے لیے ساتھ چلتے اس کیا کہتے ہیں؟ راہبر، راہبر جو ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آگے مسابقت تو کرو نا تاکہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، میری نہایت یہی ہے، کیونکہ تجلیات ربانیہ اور الہیہ اس کا ایک ہی نمونہ دکھا دو، بتا دو، استغفر اللہ۔ کیونکہ جبریل السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک منہ بال کی سے بھی اگر اوپر ہوا تو میرے سب کو جل جائے گا سارا، تجلیات ربانیہ سے، تجلیات الہیہ سے۔ ہاں، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، جواب میں کیا فرمایا؟ لن ترانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رویت تھی، اگر یہ نہیں ہوتی تو سوال ہی کیوں نہ ہوتا، اس کا امکان نہیں تھا تو سوال ہی کیوں نہ ہوتا، تو خیر ایک علیحدہ بات ہے۔ فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا، تجلی، اللہ کی تجلیات کی یہ معمولی سی جھلک، تجلیات کی تو کوئی حد ہی نہیں، وہاں لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له، واحد احد فرد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا۔ اب دکا کا معنی میرے خیال میں اردو میں ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا، چورا چورا ہو گیا، چورا بھی آتا ہے اردو میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تجلیات کا اثر تھا، تجلیات کا اثر تھا۔ اور اب اس یہی تجلیات، میں نے وہ ایک دفعہ ایک چیز آپ سے ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط، کہ اب یہ جو لیزر کا ایجاد ہوا ہے، اب وہ جو ان چیزوں کے منکر تھے وہ ماننے لگ گئے کہ نور سے اور تجلی سے بھی آج چیز پھٹ جاتی ہے۔ اب تو لیزر کے جیسے کل عرض کیا تھا پتہ نہیں کب شق القمر کا، تو یہ تجلیات الہیہ کی وجہ سے جو ہے نا سیدنا جبریل علیہ السلام نے آگے مصاحبت نہیں کی، آگے مصاحبت نہیں کی۔ تو یہی نہایت تھی نیچے سے، نیچے والوں کی وہاں تک، اور پھر جو اوپر سے سدرۃ المنتہا سے آگے ہیں ان کی وہاں سے آنے کی یہاں تک، اس لیے سے سدرۃ المنتہا آخری حد، اور یا سرحد کہیں یا بارڈر کہیں یا کیا کہیں، یہ جو ہے نا آخری حد جو ہے نا وہ یہی تھی۔ نعم، ہاں شیخ کون سا باب تھا یہ؟ تو ہاں جی ایک اور بھی تھا، ہاں، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ وَتُرَابُهَا مِسْكٌ۔ حبائل، کل میں نے تو اس کا یہ بھی عرض کیا تھا، اس کا معنی ایک رسی بھی ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لأن حبل الله هو دين الإسلام، هو الدين والقرآن والحديث، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اسی فرق۔ تو حبل کا معنی رسی، اور پھر کل میں نے وہ جو معنی کیا تھا نا گنبد کا، وہ نہیں لگ رہا، اس کا معنی ہے ٹیلے، ٹیلے، یہ جو مٹی ابھری ہوتی ہے نا اوپر پہاڑ، اسے ایک تو ہوتا ہے نا پہاڑ، تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور زمین پہ یہ چھوٹے چھوٹے، جیسے بعض لوگ پارک بناتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یوں
مٹی اوپر کر دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں گے، ٹیلے کہیں گے، ہاں وہ جو ہے نا وہ منظر ٹھیک کے لیے جو ہے نا. تو اسی طرح حبائل اللؤلؤ کہ موتیوں کے ٹیلے، یخرج منہم اللؤلؤ واللؤلؤ، موتی، ہیرے، جواہر، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور وہی حبائل، حبل سے جو میں نے عرض کر کیا تھا وہ اسی سے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو یہ جو ہے نا مناسب ہے، واللہ اعلم بالصواب. حبائل اللؤلؤ، موتیوں کے ٹیلے، موتیوں کے ٹیلے. نعم. اور مسک تو نعم بیضا ترابها مسک، وہ جو ہے کستوری ہو گئی یا مشک ہو گئی. نعم. وبی قال حدثنا، آگے پڑھو میاں. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا اب مالك یہاں سے تھا اس وقت یہیں سے پڑھ رہے تھے. چلو بارک اللہ فیک. نعم. قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت قال صلاة. رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت، فرماتی ہیں، فرض اللہ الصلوات، اللہ نے فرض فرمائی نماز کو، حین فرضها، جس وقت فرض فرمایا، رکعتین فی الحضر، اقامت میں 2 رکعتیں، فی الحضر والسفر، اور پھر فاقرت صلاۃ السفر، اور سفر کی نماز جو ہے وہ اسے برقرار رکھا گیا. وزیدت فی صلاۃ الحضر، وزیدت فی صلاۃ الحضر. تو بظاہر یہ جو ہے نا بظاہر یہاں پہ وہی ایک سوال آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تو یہ جو ہے اس کا جواب پھر یہی دیا گیا ہے کہ قصر جو ہے، قصر کا ذکر حضر کے مقابلے میں ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، تعرف الاشیاء بازدادها، قصر کا تاکہ قصر کا معنی سمجھ آ جائے. ہاں جی. اور کڑوا میٹھا جو ہے نا، اگر کڑوا نہ ہو تو میٹھا کیسے سمجھ آئے گا، اور کڑوا ہی کڑوا ہو، میٹھا نہ ہو تو کڑوا کیسے سمجھ آئے گا، گرمی اور سردی میں. تو وہ جو ہے نا یہ قصر کا ذکر جو ہے نا وہ حضر کے مقابلے میں ہے، حضر کے مقابلے میں ہے. اور حضر میں 4 تھی اور سفر میں 2. تو قصر کی کیفیت یہ وہی اقرت صلاۃ السفر. تو اس میں جو ہے نا اس کا اقرت صلاۃ، اس میں تعلق کم اور گنتی میں ہے، کیفیہ کمیہ اور گنتی میں ہے. تو سفر کی نماز جو ہے نا گنتی میں وہی رہی، اور حضر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعتیں کی تعداد جو ہے زیادہ کر دی گئی. تو ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہجرت تک 2 رکعتیں تھیں، ہجرت تک. نعم. تو اس کے بعد پھر بعض نمازیں 4 کر دی گئی. پھر یہ آیت نازل ہوئی ان تقصروا من الصلاۃ، تو اس کی وجہ سے سفر کی جو ہے نا پہلی کی طرح 2 کر دی گئیں، اور مال کے لحاظ سے، سفر کی دوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، اور حضر کی جو ہے نا وہی 4 رہی. اس میں ایک اور بات اضافی میں عرض کر دیتا ہوں، اذا کان ثواب فمن اللہ واذا خطا فمنی ومن الشیطان. اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حرمین شریفین کا سفر نصیب فرمائے، سفر نصیب فرمائے. وہاں جب جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو عادت یہ ہے وہ مساجد کی جو سڑک پر مسجدیں ہیں، کہ اگر آپ نے مغرب کی اذان ہوئی سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ساتھی کھڑے ہوتے آتے ہیں اور وہی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی جمع بین الصلاتین. اور اسی طرح جب ظہر کی پڑھتے ہیں مسافر،
جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہوٹلوں پہ، یعنی جو موقف سیارات ہیں 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر اور اکثر جو ہے نا مسافت پر پیٹرول پمپ بھی ہوتی ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا پھر ظہر کی پڑھ کے پھر عصر شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ آدمی جو آنے والا ہے وضو کر کے، اب وہ پڑھ رہے ہیں عشاء اور وہ مغرب کی نیت سے شامل ہوتا ہے۔ خیر بعض ائمہ کے ہاں یہ اس میں ہے، تو میاں قصر کے لیے نہیں، قصر نہیں، جمع بین الصلاتین کے لیے شرط تھی۔ جمع کسی چیز کے فوت ہونے کا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جس کی تلافی مشکل ہو، اب وہ اسی حدیث سے الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک آپ سے سب نے 3-4 دفعہ فرمایا۔ ایک بات تو یہ جمع کرنے کا جو طریقہ ہے صحیح احناف کے یہاں، اگر ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے؟ مثلا آپ نے مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، جدہ میں آپ کی فلائٹ کا وقت تنگ ہے، وقت اگر ٹھہریں تو ایک تو جہاز چلا جائے گا، دوسرا مادی نقصان، پیسے بھی چلے گئے، پیسے نہیں پیسے بھی چلے گئے، ٹکٹ بھی گئی، ریکنفرمیشن کے بعد جو ہے نا پہلے تو کچھ مل جاتا تھا، اب وہ جو ہے اب وہ بھی نہیں ملتا، تو ٹکٹ بھی چلی جائے گی، اور پھر تیسری پھر سیٹ کا ملنا وہ بھی مانا زیادہ رچ میں بڑے جو ہے نا سیٹ کا ملنا جو ہے نا بڑا مسائل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ نقصان بڑے کا اندیشہ ہے، تو آپ وقت کی بچت کی وجہ سے ظہر کو آخر میں لے جائیں، ظہر کو مثل ثانی، اور پھر عصر کو پہلے کر لیں، عصر کو اسی طرح مغرب کو آخری وقت میں لے جائیں۔ مغرب کا آخری وقت شفق اور بیاض ہے، وہ تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹہ مغرب کے بعد رہتا ہے، 50 منٹ غروب شفق، جو غروب آفتاب کے بعد جو ہے نا افق پہ ہوتی ہے یا بیاض، تو مغرب کو جو ہے نا آخر میں لے جائیں اور عشاء کو پہلے لے آئیں، عشاء کو پہلے وقت میں لے آئیں۔ تو یہ ہے 2 باتیں۔ تیسری بات اشکال کہ جس مسجد کا امام بھی ہے مؤذن بھی ہے وہاں باقاعدہ 5 وقتی نماز جماعت کی ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے، تو وہاں کا جو ہے نا جمع کا کیا معنی، وہاں جمع کا کیا معنی؟ اسی لیے ہمارے حضرات یہی تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہے نا کہ ہر آدمی آ کر بھی اچھا 20 آدمی گپے لگا رہے ہیں، اچھا بھی نماز تو مسجد ہوگی، ہم اپنی کر لیں گے، وہاں مسجد میں تعاون ہو جائے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس لیے اگر اللہ آپ کو اور مجھے نصیب فرما دے وہاں کا سفر، تو اس کا خیال رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا کہ جو ہے نا وہاں قصر بھی ہے اور جمع بین الصلاتین اگر مجبوراً کرنی ہے۔ اب ایک آدمی احرام باندھ کے جو ہے نا یہ فقیر جا رہا ہے الحمدللہ مدینہ شریف سے، اب وہاں جو ہے نا رات کا وقت ہے، مغرب پڑھ لی باجماعت کسی محطے بنزین پہ جو ہے نا جو وہ اڈا تھا وہاں جو ہے نا وہ پڑھ لی، پیٹرول بھی ڈلوا لیا، کچھ کھا پی بھی لیا۔ اب آگے اگر رات میں عشاء کا تو بہت وقت ہے، عشاء کا تو بہت وقت ہے، اور پھر وہ انشاءاللہ حرم میں نصیب ہوگی، تو اس کا جمع کرنے کا، کسی چیز کے فوت کرنے کا، کسی چیز کا خوف تو نہیں ہے نا، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ ایک اضافہ تھا ان کا من اللہ، جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ دل میں آیا، اور اذا کان خطا فمنی ومن الشیطان اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ نعم، تو نعم یا حبیبی حیا۔ باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ قال باب وجوب الصلاة في الثياب، تو اس سے مقصود یہی ہے کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے، ستر عورت نماز میں
فرض ہے. نعم. ومن صلى ملتحفا في خذو اور ثوب پھر خذو زینتکم عند کل مسجد. نعم میں آگے عرض کرتا ہوں. نعم. ومن صلی ملتحفا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے کپڑا لپیٹ کے. پتہ نہیں ملتحف کا معنی التحاف جو ہے نا وہ یہی ہے لپٹا ہوا. جب ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک ہی چادر ہو دوسری نہ ہو تو لپیٹ کے. اور پھر کا استعمال سما بھی آتا ہے، ہاتھ اندر کی طرف ہوتے ہیں، ہاتھ نکلنے کی کوئی جگہ راستہ نہیں ہوتا، ہاتھ نکلنے کا کوئی. تو واللہ عالم بالصواب میرے خیال میں یہ ملتحفن کا معنی لپیٹ کے صحیح ہوگا یا نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. جی آپ ہی بتا دیں کیا ہے. نعم ملتحفن. نعم اے متغطین، اے متغطین. غطا وہی جو ہے نا پردہ، پوری جو ہے نا غطا ڈھکنا، ہاں پوری جو ہے نا کیا نام ہے لپیٹے ہوئے، لپیٹے ہوئے. نعم. ويذكر عن ایک کپڑے میں. ویذکر. نعم. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. یزرہ ولو بشوکن. اس کو بند کرو یا گانٹھ دو یا بند کرو اگرچہ کانٹے کے ساتھ. شوکہ تو اس وقت کھجور کا ہوتا تھا، شوکہ جو ہے کھجور کا ہوتا تھا. اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ کانٹا. اگرچہ کانٹے یا دوسرا ایک آتا تھا دبوس، جیسے پنی آتی تھی نا ایک، وہ یوں لگاتے تھے. ہاں اس کو بکسوا. ہاں بکسوا. بکسوا آپ کا منہ بند تھا نا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، دعا پوری نہیں کرتے. ہاں میرے لیے دعا کیا کرو میاں، دعا کیا کرو. اللہ صحت عافیت کے ساتھ وقت میں برکت دے دے. ہاں تو بسکوا، یہ بسکوا بتایا. اور شوق جو ہے نا وہ تو وہی کانٹا ہوتا ہے. ہاں اس سے جو ہے، اس لیے کہ جب سما ہے مغطین ہے تو جب رکوع کرے گا تو وہ جو ہے نا ينظر الى عورته، ينظر الى عورته. تو اس سے بچنے کے لیے اس کو گانٹھ لگاؤ. پتہ نہیں گانٹھ معنی صحیح نہیں ہوگا، گانٹھ تو ویسے یہ یوں ہوتی ہے اور یہ معنی نہیں ہے وہاں گانٹھ کا. ہاں یہ نہیں ہے، وہی بسکوا. بسکوا کہا نا. ہاں بسکوا جو ہے نا وہی بسکوا لگاؤ. ہاں اس کو. نعم. ہاں وفي إسناده نظر ومن اور اس کی جو ہے نا چونکہ اس میں موسیٰ بن محمد ہیں ان کی وجہ سے ان کی سند میں کلام ہے، منکر حدیث کی وجہ ان کی سند میں کلام ہے. نعم. ومن صلى في ثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. اور وہ شخص جو نماز پڑھے اس کپڑے میں جس میں اس نے حقوق زوجیہ ادا کیا، معلوم یرا فی، جائز ہے معلوم یرا فی ادا، جب تک اس میں جو ہے نا وہ ماء الرجل کا اثر نہ ہو، ماء الرجل کا منی کا اثر نہ ہو. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يطوف بالبيت عريان. یہی جو ہے نا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریانا، یہ استدلال ہے جو ہے نا علی اشتراط الشرط، علی اشتراط الستر فی الطواف. والطواف كالصلاة، والطواف كالصلاة إلا أنه أبيح به الكلام الحسن، فيكون فرضيته في الصلاة أولى من بطريق أولى نعم من الطواف. طواف جو ہوتا تھا فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے 8 ہجری سے پہلے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے طواف کریں ان کپڑوں میں جن سے ہم سے گناہ ہوا ہے، جن کو پہنے ہوئے ہم سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سرزد ہوئے. اب ان کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے جو ہے نا، تو پھر طواف کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے تھے. ایک خاص گروپ تھا قریش میں، وہ جو بڑے نسب والے یا جو ہے نا جن کے پاس سقایت الحاج تھی اور امارہ اور خدمات ہوتے تھے، اور ان خدمات کی دیکھیں میاں بڑا بننا ہے تو خدمت سے بنو. ہاں آپ کے پاس منصب آ گیا ہے نا تو منصب کچھ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ
اس منصب کے مطابق کام نہیں کرو گے. اکثر یہ ہوتا ہے منصب آتا ہے جاتا ہے تو کبر آ جاتا ہے, اکڑ آ جاتی ہے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. اگر کوئی منصب آیا ہے تو خدمت سے اپنے آپ کو اس منصب کے لائق بناؤ. تو انہوں نے خدمت کرتے تھے حجاج کی, سقایا پانی پلاتے تھے, وادی غیر ذی زرع اور غیر ذالک. تو ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے, وہ ان کو عیارتاً وہی کپڑے دیتے تھے کہ یہ کپڑوں میں کسی نے گناہ نہیں کیا, ان چادروں میں کسی نے گناہ نہیں کیا, لہذا یہ پہن لو. اگر نہیں ملتے تو ننگا طواف کرتے تھے, عورتیں اور مرد ننگا طواف کرتے تھے. وہ کہہ لیے کہ اگر تھوڑا ظاہر ہو جائے تو زیادہ ہو جائے, وہ شعر تھا خیر, وہ جو ہے نا. تو اس میں جو ہے نا حکم دیا گیا اللہ یطوف, جیسے حکم وہی ہوا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام, اسی طرح اللہ یطوف بالبیت عریان, اللہ یطوف, جیسے ان کی ایک تیسری عادت بھی ہوگی, وہ بھی یاد آئی. وادخلوا البیوت من ابوابها, ايش ما قبله, ما هو ما قبله يا حبيبي. نعم, وادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه, وہ اور ہے میرے پیارے, اور ہے, یہ نہیں ہے. نعم. تو وہ جو ہے نا جب واپس آتے تھے نا حج سے کہ بھئی ہم گئے تھے تو گناہگار تھے, گئے تھے گناہ گار تھے, اب جس دروازے سے گناہ گار تھے اور نکلے تھے اب اسی سے واپس ہیں, وہ پھر حج ہو گیا. الحج جو ہے نا من حج للہ لم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ, آپ کو اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ, اور وہی من حج للہ مفہوم حدیث کا, اس کے جو ہے نا الفاظ اس طرح کے, من حج للہ لم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه, جیسے نوزائیدہ بچہ پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے, اسی طرح یہ بھی. تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم جو ہے نا گئے تھے اس کو گناہگار ہو کر گئے تھے, اب پاک صاف ہو گئے ہیں تو پھر دروازے سے کیوں داخل ہو, پھر دیوار پھلانگتے تھے پہلی دفعہ وہاں سے آتے ہوئے. تو فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا, جسے ایک اور عادت بھی تھی, خیر وہ پھر باب حج میں ہوگی, ایک اور بھی عادت تھی. نعم حیّا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. نعم, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیارے. نعم, فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب, قال لتلبسها ليس لها جلباب, ليس لها جلباب, نعم, کہ اس کی چادر نہیں ہے. نعم, قال لتلبسها, یہ بڑی چادر ہوتی ہے جس میں چہرہ اور جو ہے نا منہ اور جسم چھپ جاتا ہے. آج کل اس کو کہتے ہیں نماز کی چادر یا نماز کا دوپٹہ. نماز کا دوپٹہ وہ نہیں جو ہے کہ بس بال ظاہر ہوا اور پھر اتنا تھوڑا سا جو ہے نا ٹکڑا, نہیں, وہ اصل جو ہے نا جو صالحات ہے, اللہ سب عورتوں کو صالحات بنا دے. تو ان کی جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ نماز کی چادر, نماز کی چادر وہ پوری لپٹ جاتی ہیں, وہ پہن کے سر سے پاؤں تک, حتیٰ کہ پاؤں کے نیچے بھی, پاؤں کے نیچے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا اسے. نعم, یہ تلبس یہ ہے موضوع ترجمہ, یہ تلبس صاحبتها من جلبابها, من جلبابها. تو یہی ہے جو ہے نا کیا نام ہے اس کا جو ہے نا اپنا موضوع ترجمہ جو ہے نا, جب حائضہ کے لیے کپڑا اور چادر ضروری ہے تو طہرہ کے لیے جب بھی نماز پڑھے, جسے نماز پڑھنی ہے وہ بطریق اولا اس کے لیے ضروری ہے. نعم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. یہ بھی جائز ہے, عقد الازار علی الکفا, عقد الازار علی الکفا. کفا اس کو کہتے ہیں, اس کو یہ جو چھوٹا سا گڑھا, چھوٹا سا نیچی جگہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, کیا, گدی, گدی کو, یہ جو ہے نا اسے. تو اس کا عقد الازار
اگر ایک ہی ہے چھوٹی سی ہے ہاں تو وہ جو ہے نا مخالف و طرفہ ہے، مخالف ہو وہ یوں پہن کے اور یہ نہیں آ رہا پوری طرح، نہیں یہ جو ہے نا وہ ایک چادر کو یوں کر کے پھر جو ہے نا یہ یہاں جو ہے نا یہ گانٹھ آ جاتی تھی، یہاں یہ عقد جو ہے نا یہ کفا میں عقد جو ہے نا یہ کفا میں جو ہے نا یہاں گانٹھ آ جاتی تھی، یہاں نیچے سے جو ہے نا ایسے کر کے اور پھر مخالف و طرفہ ہے، یہ دیکھو نا مخالف و طرفہ ہے نا، ہاں یہ ادھر کا تھا ادھر آ گیا، ہاں مخالف و طرفہ ہے یہ کر کے اور پھر جو ہے نا اس کا مجھے وہ زبان سے نہیں، یہ عملی طور پہ اس کا دیکھ لو تو یہ ہے جو ہے نا علا کفا ہو جو ہے نا اس طرح، جب چھوٹے تھے تو ایسی چادریں پہنتے تھے، ہاں جیسے اللہ معاف فرمائے جو بڑے پیٹ والے جو ہے نا وہ بیلٹ پہنتے ہیں، یا پھر وہ بعض اوقات وہ رسی لگا دیتے ہیں، رسی کہوں اور کیا کہوں، وہ بنی ہوتی ہے شاندار ادھر جو ہے نا تاکہ وہ پتلون نیچے نہ گر جائے، وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو مجھے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ جب جو ہے نا علا کفاؤ جو ہے نا اس کو باندھ لیتے تھے نا۔ وقال أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم عاقدی عذرہم ازار کی جمع، نعم علی عواتقہم، نعم اب وہ ایک کندھو میں بھی داخل ہو گیا، کندھو میں بھی، نعم کندھو کے ساتھ جو ہے نا وہ کفا میں چلی گئی، نعم۔ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، فی ازار واحد، ایک ہی چادر میں، ازار جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے، ردا جو اوپر ڈالی جاتی ہے، ازار جو نیچے والی ہے، نیچے باندھی جاتی ہے اور ڈھانپنے جو ہے نا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے، اور ردا جو اوپر ہوتی ہے نا، انہوں نے جو ہے نا ایک ہی ازار میں پہنی جو ہے نا نماز پڑھی، جی نعم۔ وثيابه موضوع، فقال قال له کہاں تھے میرے پیارے، ہاں قال صلی جابر فی زار قد عقده على هدي رسول، یہی ہے قد عقده من قبل قفاه، نعم، وثيابه موضوعة على وہ انہوں نے اس کو باندھ دیا اپنی گدی کی، یہ سر کے درمیان یہ جو ہے، وثیابہ اور اس کے کپڑے، نعم موضوعة على المسجب، مشجب، یہ مشجب جو ہے نا یہ آج کل تو جنٹل مینی آ گئی ہے، وہ بازار میں ملتا ہے جو ہے نا، ہاں اور وہ بڑا شاندار ملتے ہیں، تو وہ کپڑے وہیں لٹکاتے ہیں، اور پہلے وہ لکڑیاں ہوتی تھیں، لکڑیاں کھڑی کر کے اس میں کپڑا اتار کر جو ہے نا وہیں کپڑے، کیونکہ گھر کے کپڑے اور ہوتے ہیں اور باہر کے کپڑے اور ہوتے ہیں، تو اب تو بڑے عجیب شاندار جو ہے نا یوں آ جاتی ہے، اور اس کی کئی جو ہے نا یہ شاخیں نکلی ہوتی ہیں، ہاں اور اس پہ سٹین ہوتا ہے، سٹین تو انگریزی کا ہے یار، اردو کا کوئی بتاؤ نا، یہ جو ہے نا پیارے مشبت جو ہے نا ممبر کی طرح جو ہے نا، اور اس کو جو ہے نا لکڑیاں ملا کر جو ہے نا اس کو بنایا جاتا ہے، وَتُوضَعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ، اس پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں کپڑے، ہاں باہر کے کپڑے جو ہے نا جب اندر آتے ہیں تو یہ لٹکا دیتے ہیں نا، تاکہ استری وستری نہ ٹوٹ جائے اس دور میں، پہلے تو ہوتی نہیں اس دور میں نا، ہاں نعم۔ فقال له قائل تصلي في تو کہنے والے نے ان سے کہا تصلی فی ازار واحد، ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہو، نعم۔ فقال انما قال انما صنعت ذلك، میں نے کیا یہ، نعم ليراني احمق مثلك، لیرانی احمق، تاکہ جو ہے نا بے وقوف دیکھے، احمق بے وقوف ٹھیک رہے گا معنی، احمق جو ہے نا موٹی عقل والا کہتے ہیں، موٹی عقل والا یا چھوٹی عقل والا جو کہہ لو، اب جی تو بے وقوف واللہ عالم، جی نعم معنی صحیح ہے یا نہیں، نعم مثلو کا تمہاری طرح، نعم وأينا كان له ثوبان على وَأَيُّنَا، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی جواز کا سبب بتایا، اس کی جواز کا کہ ہم میں سے اس دور میں کس کے دو کپڑے ہوتے تھے، کس کے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تفصیل سے آپ سن چکے ہیں،
تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، وہ جو شادی کے لیے اس نے کہا میرے پاس بس وہی اظہار ہی ہے۔ تو میاں اب مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہے نا، اب میرا یہ پیارا بھائی آتا ہے، یہ پیارا میرا بھائی آ کر اس نے پگڑی رومال پہنا ہوتا ہے، یوں یوں لپیٹ کے یوں کر دیتا ہے، اور پھر یوں کر کے یوں کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میاں میں دکھا رہا ہوں بے وقوفوں کو اس حدیث کی روح سے کہ اس میں بھی نماز جائز ہے۔ اچھا میرے پیارے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہم مانتے ہیں جائز ہے، تو یار کبھی دوسرا جواز بھی ہمیں دکھا دو۔ دوسرا جواز کیا ہے؟ یہ سرہ سے رکبہ تک، یہ واجب ہے نا، فرض ہے نا، ہاں؟ اور پھر جو ہے نا نماز میں آ کر کپڑے اتار دیا کرو، بنیان بھی اتار لو، قمیص بھی اتار لو، ہاں؟ اور اس کے بعد نیچے میں پتلون ونون ہے یا شلوار ہے وہ بھی اتار لو، اور وہ کچھا جو ہے نا اندر سے اتنا آپ کا وہ کچھا ہو کہ وہ سرہ سے یہ تک جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گھٹنے تک ہو بس، اور پھر جو ہے نا ہم کو دکھا دو۔ اس طرح بھی نماز یار پڑھ لیا کرو۔ میاں وہ تو تھا بیان ضرورت، اس میں کوئی شک نہیں، ضرورت کے تحت نماز بغیر کپڑوں کے بھی جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا طریقہ علیحدہ بتا دیا گیا ہے۔ نماز ساکت نہیں ہوگی، جیسے پانی کے بغیر نماز نہیں جا رہی۔ تیمم کر لو، پانی کے بغیر، کپڑے نہیں ہیں، بیٹھ جاؤ، حال علی جسدک التراب تغطی عورتک بالتراب، مٹی سے اپنی شرمگاہ کو اور یہ اس حصے کو، بیٹھ کر اس حصے کو چھپا دو۔ چھپانے کے بعد تصلی بالاشارہ، لا ترکع ولا تسجد الا بالاشارۃ۔ اس لیے کیوں؟ اذا سجدت یکشف عورتک واذا کشف عورتک فبطل صلاتک، وبطل، لأن كشف العورة ستر العورة هذا واجب، ستر العورة۔ تو میاں کبھی میرے پیارے یہ بھی دکھا دیا کرو، ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ بغیر کپڑوں کے بھی جائز ہے، لیکن ستر عورہ جو ہے نا سرہ سے رکبہ تک یہ چھپا دو۔ تو کسی دن پیارے یوں ہی کیا کرو نا کہ آ کر جو ہے نا سب چیزیں اتار دیا کرو، اور ایک جو ہے نا کچھا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، کچھا پہن لیا کرو یہاں سے وہاں تک، اور وہ بھی ہم جیسے مجھ جیسے بیوقوفوں کو دکھا دیا کرو کہ بھی میاں نماز اس میں بھی جائز ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے پیارے کیا کرو گے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، حسین بن کے، اچھے کپڑے پہن کے، حتیٰ کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، اب یاد نہیں پوری طرح، ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز میں نیا کپڑا پہنتے تھے، کیونکہ ان کی تجارت تھی، ہاں ہر نماز میں علیحدہ جوڑا پہنتے تھے، فضول خرچی نہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث من غیر اسراف ولا تبذیر ولا خیلا، اما بنعمت ربک من غیر اسراف ولا تبذیر ولا خیلا، اسراف بھی نہ ہو، تبذیر بھی نہ ہو، اکڑ پن بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، ہاں اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی لو۔ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام۔ میاں سیدی کو دیکھنا، پتہ نہیں اپنے اس میں بیٹھا ہوا کہاں۔ تو اس لیے جو ہے نا میاں، وہ اس کا کیا کرو گے؟ یہ جو ہے یہ جو ہمیں دکھا رہے ہو، اس وقت مجبوری تھی، اب بھی جائز ہے، اب بھی، لیکن سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت کے علاوہ کبھی ننگے سر سے نماز نہیں پڑھی۔ سر کو ڈھانپ پہ عمامے کے ساتھ 70 گنا تک لکھا ہے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے، نیچے ٹوپی ہے، اوپر عمامہ مبارک باندھا ہوا ہے، ہاں اور ورنہ میاں اس رومال کو جو ہے وہ عمامے کی طرح باندھ لیا کرو، رومال کو عمامے کی طرح باندھ لیا کرو، انشاءاللہ چلو نقل میں کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد کا کیا کرو گے؟ زینت ننگے سر میں ہے یا سر کو ڈھانپے ہوئے ہے؟ ہاں
بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر جو ہے نا کیا نام ہے وہ ننگے سر پھرتے ہیں، لیکن جب کسی دنیاوی بڑے کے پاس، دنیاوی کہہ رہا ہوں، دنیا داری کے بڑے کے پاس جاتے ہیں تو باقاعدہ ٹوپی اور باقاعدہ جو ہے نا خوب جو ہے نا وہ سر ڈھانپ کے جاتے ہیں، اور پھر 100 بار شیشہ دیکھیں کہ مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ جو ہے نا ٹوپی سیدھی ہے، الٹی ہے، ادھر ادھر تو نہیں ہے. تو میاں جب اس کے سامنے جانے کا اہتمام کرتے ہو تو رب کریم کے سامنے کیوں نہیں اپنے حسن کا اہتمام، جہاں طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے حاضری میں، نماز کی حاضری میں طہارت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور پھر خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ، عند کل، نعم. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، جائز ہے، اور اس وقت ضرورت تھی. اولکلکم ثوبان، کیا ہر ایک کے 2 کپڑے تھے؟ سمجھ گئے پوری طرح؟ ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے، یہ افضل ہے. وہ جائز ہے، ننگے سر میں نماز پڑھنی جائز ہے، اور سر ڈھانپ پہ پڑھنا، بولو سب افضل ہے. نا آئیے دیکھ رہے ہو میاں؟ نا حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم. هيا استمر. هيا باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. ملتحفاً اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں کندھوں کو ڈھانپنا مستحب ہے، اور یعنی کندھوں کو ننگا ہونا نہیں چاہیے، جو ہے نا جمہور کے ہاں یہ مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. اور اسی طرح ایک بات اور یاد آ گئی، میاں گھر میں مہمان آ گیا اور یہ گھر میں کپڑے پہنے ہوئے گھر کے، تو کہتے ہیں اچھا اس کو جو ہے نا مجلس میں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کمرہ جس میں بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں. پھر اندر جا کر جو ہے نا کپڑے تبدیل کر کے پھر جاتا ہے. اللہ کے ہاں جو ہے نا میاں یہاں تک گھر والا وہی قمیص جو ہے نا یہ پورے جو ہے نا بازو جو ہے نا نکلے ہوئے یہ پہن کے جو ہے نا وہ گھر میں نماز پڑھے، نہیں بھائی نہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد کے خلاف پورا جو ہے نا بنٹھن کے زینت کے ساتھ، طہارت میں مبالغے کے ساتھ نماز کو. تو یہ کندھوں کا جو ہے نا ننگا ہونا جو ہے یہ جمہور کے ہاں مکروہ تنزیہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں مستحب ہے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. وقال الزهري في حديثه الملتحف والمتوشح وهو المخالف بين طرفيه على نعم. وہ تو عاقبيه. مجھ جو ہے نا وہ جو ہے نا جو ایک دوسرے جیسا میں نے آپ کو کر کے دکھایا. نعم. بین طرفہ علی عاتقہ، یہ اس کے کندھوں پر. نعم. وهو الاشتمال على منكبيه. اس کے جو ہے نا کندھوں پر، منکبہ. نعم. وقالت أم هانئ رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له. اس کے جو ہے نا ایک ہی کپڑے میں وخالف بین طرفیہ، تو اپنے دونوں طرفوں کو انہوں نے ایک دوسرے میں کیا. علی عاتقہ آگے. اچھا. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن جب تشریف أبيه لائیں عن تو بتانا عمرو بھائی، بن بتانا ذرا، سلمة سونا رضي نہیں. الله حضرت عنها. علی تشریف لائیں تو بتانا. اللہ صحت عافیت کے ساتھ جو ہے نا سب کو جو ہے برکتیں دے، اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جتنی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. سب کو جو ہے نا یا اللہ سب کو شفا دے دے اپنی رحمت سے. نعم. ہو گیا. اچھا. هذا والباقی باقی. اللهم انفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. صلى الله تعالى وسلم